علم بردار سیدھی با۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، ہم اسلامی تاریخ سے نابلد کیا ہوئے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کہ اسلامی تاریخ کچھ ایسی نیک نام خواتین کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے گہرے نقوش تاریخ کے صفحات پر نقش کیے۔ ان کی مثالی اسلامی زندگی ہمارے دور کی مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے جوان مرد حضرات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی موقع ملے اور ہمیں مناسب مواد میسر آئے تو ہم اسلامی تاریخ کے ایسی باکمال خواتین کے ذکر سے اپنے پروگرام کو مزین کرتے رہیں گے جو عصر حاضر کی مسلم خواتین کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم اپنے اسلامی تاریخی پروگرام کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹ رہے تھے تو ہماری نظر ایک خاتون کے تذکرے پر پڑی اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے مطالعے کا آغاز کیا تو ہم ان کے بارے میں معلوم کر کے حیران رہ گئے کہ کیسی خواتین اسلامی تاریخ کے دامن میں موجود ہیں اور ہم کبھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگرچہ ان کی شخصیت اور کارناموں کے سلسلے میں بہت ہی کم مواد نظر آ رہا تھا، لیکن جتنا بھی موجود تھا وہ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ ان کا تذکرہ ہمارے اسلامی تاریخ کے پروگرام میں ضرور ہونا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایک انقلابی اسلامی خاتون فاطمہ خاتون بنت نجم الدین ابی شکور ایوب ابن شازی بن مروان کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہیں، جو ست الشام یعنی شام کی سب سے بہترین خاتون کے لقب سے مشہور تھی۔ اگرچہ موصوفہ کی عظمت کے بارے میں صرف اتنا کہنا کہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی، ہم سمجھتے ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے بظاہر کافی نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم خود موصوفہ کے کارنامے دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے تذکرے کے لیے کسی سابقے یا لاحقے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدمات ایسی ہیں کہ ان کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذکر کرنے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے کہ وہ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک پروگرام پیش کر چکے ہیں اور ان کے خانوادے کی ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، بعض مورخین ان کا نام زمرد خاتون بھی بتایا ہے، تاہم اس نام سے فاطمہ خاتون کا موسوم ہونا تاریخی اعتبار سے مصدقہ بھی ہے اور نہیں بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کا نام زمرد تھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں۔ شاہ الافدال ان کے والد نجم الدین ایوب کا لقب تھا، جو اپنے بھائی اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ نور الدین زنگی کے وزراء میں سے تھے اور یہ لقب انہیں سلطان نے ہی دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی پر بھی ہم نے ایک پروگرام گزشتہ دنوں پیش کیا ہے۔ ایسے باکمال شہنشاہوں کے ساتھ ست الشام فاطمہ کا ذکر ان کی شان کو بڑھانے والا ہے۔ ناظرین، موصوفہ کی پہلی شادی عمر بن لاجین سے ہوئی تھی۔ فاطمہ خاتون یعنی ست الشام کے فرزند محمد بن لاجین، جن کا لقب حسام الدین تھا، ان کو 616 ہجری مطابق 1220 عیسوی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ محمد بن لاجین دراصل ست الشام فاطمہ خاتون کے پہلے شوہر عمر بن لاجین کے فرزند تھے۔ پھر دوسری شادی ان کے چچازاد بھائی محمد بن شیرکوہ یا ناصر الدین بن اسد الدین شیرکوہ سے ہوئی، جو حمص کے حاکم تھے۔ حمص اس وقت شام کا علاقہ ہے۔ ان کے بھائیوں میں نور الدین شہنشاہ 1148 عیسوی، صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی، سیف الدین ابوبکر احمد 1145 تا 1218 عیسوی، توران شاہ 1881 عیسوی، تاج الملوک بوری 1184 عیسوی اور سیف الاسلام تغتکین 1197 عیسوی شامل ہیں۔
ان کی ایک بہن کا نام ربیعہ خاتون تھا، اور ربیعہ خاتون کا اصلی نام ربیعہ بنت ایوب بن شازی ہے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی چھوٹی بہن تھی اور دمشق میں رہتی تھی۔ فاطمہ خاتون کی طرح فضل و تقوی میں کافی مشہور تھیں۔ ان کے شوہر کا نام مظفر الدین کوکبوری تھا، اور ربیعہ خاتون نے جبل صالحیہ میں مدرسہ حنبلیہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا اور اس کے لیے اوقاف کو وقف کر دیا تھا۔ مزید بہنوں کے بارے میں معلومات میسر نہیں آ سکی کہ کتنی بہنیں تھیں اور ان کے کیا نام تھے، لیکن ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ست الشام بنت نجم الدین ایوب بادشاہوں اور سلاطین کی بہن، ان کی اولادوں کی خالہ اور پھوپھی اور بادشاہوں کی ماں تھی۔ ان کے محرم رشتہ داروں میں تقریباً 35 سلاطین تھے اور پورا خاندان علم پرور اور علم دوست تھا۔ فاطمہ خاتون کے کارناموں کی فہرست ان کے کارہائے نمایاں سے معمور ہے اور ان کے علم پرور ہونے کی غمازی کرتا ہے۔ فاطمہ خاتون دمشق میں بیمارستان نوری کے سامنے ایک بڑے گھر میں قیام پذیر تھی اور صلیبی جنگوں کی وجہ سے اسلامی حلقے ہر لمحہ دشمن کی ریشہ دوانیوں میں اور ان کی زد پر رہتے تھے، چاہے وہ مردوں کے حلقے ہوں کہ خواتین کے۔ چنانچہ جس گھر میں فاطمہ خاتون قیام پذیر تھی وہ گھر ایسا تھا کہ اس کو انہوں نے صلیبیوں اور فرنگیوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ مقام کے طور پر تعمیر کروایا تھا، جس سے نہ صرف وہ خود استفادہ فرماتی تھی بلکہ دیگر خواتین کو بھی اس سے استفادے کا موقع فراہم کرتی تھی، یعنی ہر لمحہ اس صلیبیوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے الرٹ رہا کرتی تھی۔ جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں، بریک کی اس پر کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین فاطمہ خاتون بہت فیاض واقع ہوئی تھی، یعنی سخی اور غریب پرور کی حیثیت سے معروف تھی۔ فقراء و مساکین کو صدقات و عطاؤں سے نوازا کرتی تھی۔ ابن قاضی شہبہ نے ان کے مناقب و کارناموں پر مشتمل ایک رسالہ ہی تحریر فرمایا ہے، جس میں ان کی فیاضی اور فراخ دلی کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ ابن قاضی شہبہ جیسے مصنف نے یہ رسالہ تحریر کیا تو یہ بجائے خود ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ ابن قاضی شہبہ جن کی وفات 851 ہجری میں ہوئی، یہ وہی مصنف ہیں جنہوں نے معروف کتاب طبقات الشافعی تصنیف فرمائی تھی۔ مصنف کی عظمت دراصل موصوفہ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ ابو شامہ مقدسی سبت ابن جوزی کے حوالے سے کہتے ہیں، فاطمہ خواتین کی سردار، خوب احسان و صدقات کرنے والی اور عاقلہ و صالحہ خاتون تھی۔ اپنے گھر میں شربت، معجون اور دیگر کھانے کی اشیاء ہر سال ہزاروں دینار کی لاگت پر بنایا کرتی تھی۔ ہم کہتے تھے واقعی یہ ست الشام ہے، یعنی شام کی بہترین خاتون۔ ناظرین فاطمہ خاتون تعلیم کے لیے مدارس اور ادارے بھی بنوا رکھے تھے۔ 1177 عیسوی میں دو سب سے بڑے اور مشہور مدرسے شامیہ جوانیہ اور مدرسے شامیہ برانیہ تعمیر کروائے تھے، جہاں انہوں نے شافعی علماء اور فقہا کے ساتھ ساتھ بہترین مدرسین کو جمع کیا تھا۔ یہ دونوں مدرسے اس زمانے کے گویا یونیورسٹی اور جامعہ کا مقام رکھتے تھے۔ ان عمارتوں میں ایک مدرسہ، ایک نماز ہال اور تدفین خانہ شامل تھے۔ محراب، داخلی دروازے اور صحن کے چشمے کو چھوڑ کر عثمانیہ کے دور میں مدرسے کے بڑے حصے دوبارہ تعمیر کروائے گئے تھے اور اس کو بنائے گئے تھے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کے قائم کردہ ادارے جامعہ اور آج کی یونیورسٹیوں کے سطح کے تھے تو کس قدر انقلابی خاتون رہی ہوں گی فاطمہ خاتون، اور علم کا انہیں کس قدر چسکا لگا ہوگا۔ اپنے بھائی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فاطمہ خاتون بھی اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہ تھیں۔ فاطمہ صاحب علم اور واعظہ بھی تھیں۔ آپ کے دروس میں خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوتی تھی۔ ابن خلقان اور ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ست الشام نے اپنے بھائی توران شاہ کی وفات پر سن 579 ہجری مطابق 1180 عیسوی میں اسکندریہ میں رحم اور صلہ رحمی پر ایک معرکۃ العارہ درس دیا تھا، جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ الکرک کا حادثہ بھی ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
جو ایک اہم حادثہ تھا۔ فاطمہ خاتون نے اپنے بیٹے محمد بن لاجین کے ساتھ ایک قافلے کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ جب الکر کے علاقے میں پہنچی تو وہاں الکر کے صلیبی گورنر ارنات جس کا نام ہے، اس نے قافلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ جب اس واقعے کی اطلاع صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو انہوں نے انتقام کا فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھ سے ارنات کو قتل کرنے کی قسم کھائی اور اپنی قسم کو پورا بھی کر دکھایا، جس نے ان کی بہن کے ساتھ اور ان کی فوج کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی۔ ناظرین، فاطمہ ست الشام کی وفات جمعہ کے روز 16 ذی القعدہ سن 616 ہجری میں دمشق میں بیمارستان نوری کے سامنے ان کے گھر میں واقع ہوئی اور مدرسے حسامیہ میں دفن کی گئی۔ ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، بلند آواز میں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے جاتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور بیان کیا گیا ہے کتابوں میں کہ اس سے پہلے کسی خاتون کے جنازے میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی گئی تھی شام میں۔ جی ہاں ناظرین، اسلامی تاریخ ایسی مثالی خواتین سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے طلبہ آگے بڑھیں اور اسلامی تاریخ کو بدلے ہوئے تناظر میں اثر نو مرتب کریں تاکہ نئی نسلیں اسلامی تاریخ کے قریب آ سکیں اور ہمیں ہماری پہچان اور شناخت ہو سکے اور ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اور ایسے تھے۔ بہرکیف ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ جلد ہی کسی اور اسلامی تاریخی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، مختصر ہی صحیح لیکن ہمارے ہیروؤں سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی